کہ جماعت نماز جمعہ اور 15 نماز پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا کروڑ شکر احسان ہے پروردگار کا کہ اللہ نے ہمیں آپ سب کو انسان بنایا اور اس کے بعد حضرت احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ یہ میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ 5 یا 6 دن میں اگلے والا جو رمضان جمعہ جو آئے گا تو انشاءاللہ جمعہ المبارک کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہوگا، اور جمعہ اگلے والا آئے گا تو انشاءاللہ وہ رمضان کا مہینہ ہوگا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں برکتیں حاصل عطا فرمائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رمضان سے پہلے جو رمضان کی تیاریاں کرنے لگتے تھے وہ رجب میں تیاریاں کرنے لگتے تھے، رجب میں تیاریاں کرنے لگتے تھے رمضان کی، رجب کے بعد میں شعبان میں بھی تیاریاں کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہی دعا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ اور ہمارا سب کو امتی محمدیہ کو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرے، رجب کا مہینہ گزر چکا، اب شعبان کا مہینہ گزرنے والا، اس کے 5 یا 6 دن بچے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، بولو سبحان اللہ، اس کے مہینے کی برکتیں عطا فرما، رمضان تک پہنچا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر تیاریاں یہ کیا کرتے تھے کہ آج اسی مہینے کے اندر روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اور دیکھو کہ میں نے جو آیت کریمات کی تلاوت کیا اس میں آپ قرآن اٹھا کر کے بھی یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ کا کلام کس پر؟ اور ہم اور سب کو رمضان کا استقبال کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ استقبال کس طرح کیا جائے، استقبال کس طرح ہونا چاہیے، تو ہمیں استقبال کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے کریں۔ دیکھو ہمارے گھروں میں جب شادی ہوتی ہے تو ہم ہمارے مکانوں کو روغن سے یا اپنے قلم سے اس کو روغن کرتے ہیں، اچھا اس کو روغن کرتے اچھا چمکاتے ہیں، صاف صفائی بھی کرتے ہیں۔ کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے یا کچھ ایسا بستر لگایا جاتا ہے یا اس کے لیے ایسی تیاریاں کی جاتی ہے، یا بچوں کے زبان پہ یہ نغمے دیتے ہیں کہ فلاں مہمان ہمارے گھر میں آنے والا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا تیاریاں کی جاتی ہے۔ تو ہمیں آپ کو کیا تیاریاں کرنی ہے، گھر کو سجاؤ اچھی بات ہے، مکانوں کو سجاؤ اچھی بات ہے، مگر ہم اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو دل کو پاک کرنا ہوگا، دل کو یہ ایسا پاک اس طرح کرنا ہوگا کہ دل کے اندر ہم کسی بھائی کے لیے کوئی بغض حسد نہیں ہوگا۔ یہ مومن کی پہچان ہے، بولو سبحان اللہ۔ اس دل کو پاک کرنا ہوگا رمضان سے پہلے اس دل کو پاک کرنا ہوگا۔ کس کے لیے؟ صحابہ کرام کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو صحیح، صحابہ کرام رمضان کا کیسے استقبال کیا کرتے تھے۔ نمازوں سے، روزوں سے جنت نہیں ملتی ہے، اللہ کے فضل سے اللہ جنت نصیب کرتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ عمل سے جنت نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے اللہ جنت نصیب کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام کس طرح رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے، اور ہم اور آپ کو رمضان المبارک کا کس طرح استقبال کرنا ہوگا۔ رمضان کا مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کرو اور قرآن کی تلاوتیں زیادہ کرو اور نیک اعمال زیادہ کرو اور غریب مسکینوں کی مدد
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ مخاطب ہو رہا ہے ایمان والوں کی طرف، ایمان والوں کی طرف مخاطب ہو رہا ہے۔ ایمان ایک قوت کا نام ہے، ایمان ایک طاقت کا نام ہے۔ ایمان انسان کے دل میں ہوتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے، ایمان دل کے اندر ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنتی ہے، وہ سبحان اللہ۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ ایمان ہے کیا؟ اللہ کس کی طرح مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے؟ ایمان والوں کی طرف، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے، ایمان والوں کو پر روزے فرض کیے گئے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کا استعمال کریں۔ اگر ہمارا دل پاک صاف نہیں ہے، نماز پڑھے، سجدے میں جا رہے ہیں بھائی کے لیے، اگر حسد اور بغض ہے وہ سجدہ کیا کام کا؟ وہ سجدہ کیا کام کا؟ رکوع میں جا رہے ہیں ہم بھائی کے لیے برائی سوچ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں لٹانے والا مہینہ ہے۔ اس میں اگر ہمارے دلوں میں کینہ اور بغض اور حسد ہمارے بھائی کے لیے اگر ہوگا تو ہماری عبادت جو ہے وہ ساری کل منہ کے اندر ماری جائے گی۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کا عمل دیکھیں، رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے تو رمضان کا استقبال اس طرح کیا کرتے تھے کہ حضرت ابو طلحہ یا ابو شاہد رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب جس طرح عبادت کرنا، نماز ہی پڑھنا، قرآن کی تلاوت ہی کرنا، بے شک یہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ کون سا عمل آپ کرتے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں چلو، تو آپ ان کی بارگاہ میں گئے تو نماز تو پڑھتے، میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھتے ہو، عبادت اللہ کی ہم بھی کرتے، نیک اعمال تم بھی کرتے ہو، ایسا کون سا جو آپ عمل کرتے ہو جس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس میں آنے والا جو آئے گا وہ جنتی ہے، اس دروازے سے سب سے پہلے جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ فرمایا کیسے؟ تو کہا کہ اپنی آئے کی بابا میں جا کر دیکھے تو صحیح نیک اعمال کیا کرتا، نماز پڑھتا ہے، رات عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے، صبح فجر میں اٹھتا ہے۔ جا کے دیکھا کہ میرے دل میں کسی بھائی کے لیے کوئی بغض اور حسد نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، وہ سبحان اللہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان مومن کو یہ چاہیے کہ کوئی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی حسد اور بغض نہ رکھے۔ اگر حسد اور بغض دل کے اندر ہے، ساری عبادتیں تم کرتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، اللہ تمہاری عبادت ہماری قبول کرے یا نہ کرے اس کی بات منظور کے ہاتھ میں ہے، مگر دل کو پاک اور صاف کرے۔ ہم رمضان سے پہلے دلوں کو صاف کریں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ایک نیکی کا 70 کا ثواب ملتا ہے، ملے گا بے شک ملتا ہے، مگر دلوں میں پاک کر دو، ایسا پاک کرو، ایسا ایمان رکھو جیسا صحابہ کرام کا ایمان تھا، اللہ اور اس کے رسول پر ان کا ایمان تھا، اللہ کی کتابوں پر ان کا ایمان تھا، ایسا ایمان تھا کہ جان جائے تو جائے مگر ہمارا ایمان نہ جائے، ایسا ایمان رکھا کرتے ہو۔ ایسا ایمان ہمارا ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان صحابی رسول تھے، تو وہ مکہ سے جب مدینے کی طرف ہجرت کر جا رہے، ایمان دیکھو ان کا، جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو ابو جہل کو معلوم پڑ گیا کہ فلاں صاحب یہاں سے چل کر کے مدینے کی طرف جا رہا ہے، کچھ سامان اونٹوں سے لاد کر کے، ابھی تو گاڑیاں ہو گئی ہے، جہاز وغیرہ سارے ہو گئے، اس ٹائم نہیں تھا، تو اونٹوں پر لاد کر کے جب مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، ابو جہل کو معلوم پڑ گیا کہ فلاں شخص یہاں سے مال لے کر کے مدینے کی طرف جا رہا ہے، وہ نبی کو جا کر کے دیں گے اور برآمد کریں گے، مال جا کر کے وہاں لے کے جا رہے ہیں۔ جتنے ابو جہل آئے
صحابی رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ یہاں سے مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. تو کہا ہاں میں جا رہا ہوں. تو کہا آپ جائیں مت, آپ کو روکیں, آپ کو میں روکنا چاہتا ہوں, آپ رکیں, آپ جائیں مت. تب کہا کہ کیوں روک رہے ہو مجھے, کیوں روک رہے ہو, کس وجہ سے مجھے روک رہے ہو؟ تو کہ میں اس لیے روک رہا ہوں کہ تمہارا مال تم لے کے جا رہے مدینے کی طرف, میں اس لیے تم کو روک رہا ہوں, یہ مال مت لے جاؤ. اللہ کے رسول کے صحابی نے فرمایا کہ سنو ابو جہل, تم مجھے کیا اس مال کے لیے روک رہا ہے؟ کیا فرمایا؟ تم مجھے اگر اس مال کے لیے روک رہا ہے تو یہ اونٹ کی مال ہے, یہ تم لے لو, مال سارا تم لے لو, مگر میں تو نبی کی خدمت میں جاؤں گا. بولو سبحان اللہ, میں نبی کی خدمت میں جاؤں گا. ایمان وہ ایمان پختہ تھا کہ اگر کوئی مال نبی کی محبت سے روکے, ایمان سے روکے, نماز سے روکے, اس مال کو چھوڑ دو, مگر ایمان نبی کی محبت کو مت چھوڑو. یہ ان صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, ان کا ایمان تھا. آج کا مسلمان کا عقیدہ ایمان, اللہ رحم کرے اس میں سے جانا, مگر دیکھو ان کا ایمان کو پختہ دیکھو. ایمان ایک طاقت ہے, ایمان ایک قوت, طاقت کا نام ہے. پیاسا لینا یہ کمال نہیں ہے, اللہ طاقت دے تو پیاسا رہتا. اللہ کسی کو توفیق دے, ہدایت دے, وہی نیک عمل کرے. اگر نیک عمل سے وہ جنت نہیں, اللہ کے فضل سے اللہ اس کو جنت نصیب کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے ایسی تیاری رمضان کی کریں, اپنے دلوں کو پاک کریں, اپنے حسد کو پاک کریں, اپنے بغض کو چھوڑیں, اپنے حسد کو چھوڑیں, بھائی کے بارے میں کینہ چھوڑیں, ہم غیبت کو چھوڑیں. رمضان میں بھی غیبت چھوڑنے کے لیے انسان تیار نہیں. ارے یار مسجد میں چھوڑنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے. نظروں سے میں دیکھتا ہوں پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں, باتیاں کرنے لگ جاتے. اللہ رحم کرے, کیا مانو, نماز میں بھی نہیں, یہی حالات. مسجد میں دیکھو یہی حالات, اگر کہیں دیکھو تو یہی حالات, باہر دیکھیں تو یہی حالات. مسلمان دیکھتے تھے پہلے لوگ, ان کا ایمان کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لایا کرتے تھے. وہی بھی لوگ تھے جس کو دیکھ کر کے ایمان لایا کرتے تھے. آج مسلمان کو دیکھ کر کے مسلمان دور ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایمان کی قدر, ایمان ایک طاقت کا نام ہے, ایمان ایک روشنی کا نام ہے. ایمان ایک ایسا ایمان ہے کہ اگر کوئی تم سے معافی مانگے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے. اللہ کے لیے, رضا کے لیے جو کام کرے اللہ اس پہ راضی ہے. انسان اپنی انا پر اڑا ہوا ہے کہ میں اس انا پر اڑا رہوں. ارے انا کو فنا کرنا ہوگا. انا کو فنا کرنے کے لیے غریب نواز نے فنا کیا تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. بولو سبحان اللہ. انا کو فنا کرنا ہوگا. ارے معافی کو طلب کرنا ہوگا. کوئی معاف کرنے کے لیے, معافی طلب کرنے کے لیے تمہارے پاس آ جائے تم اس کو معاف کر دو, یہ تمہاری عزت نہیں ہے. ارے معاف تو وہی کرتا ہے تو دل اپنے رشتہ داروں کو نبھانا چاہتا ہے, اپنی رشتہ داری کو نبھانا چاہتا ہے, وہی معاف کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. اس لیے اپنے دلوں کو پاک کریں, اپنے پاک دامن کو پاک کریں. اگر ہماری نظر پاک ہے, اگر ہمارے گھر میں کوئی بھی بیٹی کے اوپر اگر کوئی میرا نوجوان یا کوئی بھی اگر نظر بری سے اگر اس کے اوپر دیکھا جائے تو بھی یہ زناکاری کا گناہ اس کے اوپر پڑ جاتا ہے. تو نظر پاک رکھیں, ہم اپنے دل کو بھی پاک کریں, اپنے بدن کو بھی پاک کریں. اگر ہمارا جسم پاک ہے, اگر ہمارا جسم کے اندر ایک دل ہے, جسم کے اندر کیا ہے, ایک دل ہے, اگر دل وہ ہمارا صحیح ہے تو ہمارا کیا ہے کہ شریر بالکل صحیح ہے. اگر ہمارا دل بگڑ گیا تو جسم بھی بگڑ جائے گا. اس لیے ہمارے دلوں کو ہم پاک صاف رکھیں. ہمارے دلوں کو ہم کیا ہے کہ ہمارے ایک دل کے اندر لوتھڑا ہے, وہ دل ہے, اس کو ہمارا پاک کریں. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان جیسی عظمتیں, برکتیں اللہ ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ ہم اس سے زیادہ ہمیں برکتیں, عظمتیں آپ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ رمضان سے پہلے کیا کریں؟ خیر خواہی کا نام بھی اسلام. اسلام تو یہ سکھاتا ہے مومن وہ ہے جو اپنے لیے سوچے, وہ بھائی کے لیے سوچے, وہی مومن ہے. بولو سبحان اللہ. مومن وہی کہلاتا ہے جو اپنے لیے سوچے, وہ دوسرے کے لیے سوچے, وہی کیا ہے, مومن ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
وہ نیچے کپڑے پھٹے ہوئے میرے تھے، اوپر ٹاٹ کا کپڑا پہنا. جب ٹاٹ کا کپڑا پہن کر کے دیکھا کہ اس کا جو غلام تھا اس کو بھی جو وہی کپڑا پہنایا جو خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنے تھے. کسی نے دیکھا کہ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بدن کے اوپر جو اوپر والا جو کپڑا یہ ٹاٹ کا اور نیچے کپڑا پہنا ہوا ہے یہ پرانا ہے، آپ ایسا کیوں؟ آپ کا کپڑا ایسا، آپ کا یہ غلام کا بھی کپڑا ایسا کیوں؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول کا بھی فرمان یہی ہے کہ مومن جو اپنے لیے سوچے وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی سوچے، وہ مومن ہے. وہ سبحان اللہ. میں نے اس لیے یہ کپڑا پہنا ہے کہ میں نے پہننے کے بعد میرے غلام کو یہ پہنایا ہے جو میں نے پسند کیا وہ میرے غلام بھائی کے لیے بھی میں وہ پسند کیا. تو مومن وہی ہے جو اپنے لیے سوچے، جو اپنے لیے جو پسند کرے وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، یہ مومن ہو سکتا ہے. پہلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مال سے، اپنے دولت سے، اپنی اولاد سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ ایمان کامل ہو نہیں سکتا. تو مومن مسلمان وہ مومن مسلمان ہے تو جو اپنے لیے سوچے وہ اپنے بھائی کے لیے سوچے. دوسرا یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے. بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے. اگر زکات، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، زکات اس کو دے ہمارا کہ ہمارے پڑوس میں اگر ہمارے رشتے دار ہے، اس رشتے دار کو سب سے پہلے حق اس کا بنتا ہے تو اپنے پڑوسی ہے اس کو دے. تو اس لیے ان باتوں کا بھی خیال اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو رمضان سے پہلے یہ نہیں کہ رمضان آنے سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ رمضان سے پہلے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اگر زکات ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہی زکات لے کر کے آپ اپنے محلے میں گھومیں کہ اپنے محلے میں کوئی غریب ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے گھر میں راشن ہے یا نہیں ہے، ہمیں اسی پیسوں میں راشن لے جا کر کے اس کے غریب بھائی کی جا کر کے مدد کرنے کو. سبحان اللہ. آپ رمضان کا انتظار مت کریں، رمضان تو آنے والا ہے بشر، اس سے پہلے جا کر کے آپ اپنے بھائی کی جا کے کھائی کریں. یہی مسلمان مومن کی نشانی ہے. اس لیے ہمارا آپس میں ایک اور نیک بنے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس بستی والوں کو آپس میں ایک اور نیک اور محبت کے ساتھ رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایک اور نیک اپنے محبوب کی سنتوں پر، اللہ ان کی ہر ایک ادا پر، اللہ ان کی سیرت پر، اللہ ہم سب کو قرآن حدیث پر زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے. اللہ ہم سب نوجوانوں ہم سب کو ایسی نشیکاریوں سے بچائے کہ وہ نشہ جو ہمیں نماز سے دور کر دے، وہ نشہ جو ہمارے ماں باپ سے دور کر دے، وہ نشہ جو رشتہ داری سے دور کرے. اللہ تعالیٰ اس نشوں سے ہم سب کو بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. نماز یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم رمضان کی یہ تیاری کریں کہ اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں، اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں، اپنے لیے سوچیں وہ دوسرے بھائی کے لیے سوچیں. یہ مومن کی نشانی ہے. یہ مومن کا کام نہیں نماز پڑھی باہر گیا غیبت کی، یہ مومن کا کام نہیں ہے. مومن کا کام یہ ہے جو اپنے لیے سوچے وہ دوسرے کے لیے سوچے، یہی مومن کی نشانی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پر، ان کی سنتوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کچھ بھی کہا ہے پہلے کوئی غلطی آئی اللہ اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجلس کی روح پڑھیے گا. آپ درود شریف پڑھتے جائیں انشاءاللہ آگے آئے گا. انشاءاللہ درود شریف پڑھتے جائیں. ادھر ادھر جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے برائے مہربانی آپ درود شریف پڑھتے جائیں اور آگے آئے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھی نبی علیہ نبی کی مبارکہ میں بولیے خوب کر کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک جو اللہ کی نزدیک جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے. وہ دین بڑا سچا دین اسلام ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا کروڑوں شکر ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہم اور آپ سب کو پیارے محبوب حضرت احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کو ایمان نصیب کیا اور نبی کی امت میں شامل کیا۔ یہ اللہ کا کروڑوں شکر ہے، احسان ہے میرے پروردگار کا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان نصیب فرمایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپن قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں اللہ نے کن لوگوں کا ذکر قرآن کے اندر بیان کیا۔ اپن قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں تو صحیح، قرآن کو پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، ہم کو تو جس طرح اسلام ملا ہے، ہم کو تو اسلام اس راجستھان کے اندر جو ہمیں ملا ہندوستان کے اندر، یہ میرے خواجہ کا کرم ہے، بولو سبحان اللہ۔ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو دیکھو کہ اسلام اس طرح ہم کو نہیں، ہم کو اس طرح ملا ہے جس طرح آپ اور ہم کو کھانا بنایا ہوا ملتا ہے، پکا ہوا ملتا ہے۔ ان لوگوں سے تو پوچھیں کہ اسلام کے خاطر آپ نے جانیں بھی قربان کر دی، آپ نے اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دیا، اور ان سے تو پوچھیں، امام حسین سے تو پوچھیں، اپنا خاندان پورا قربان کر دیا اسلام کے نام۔ ہم کو تو کس طرح اسلام ملا، پھر بھی آج کا مسلمان اسلام کی طرف نہیں چل رہا۔ دیکھو ان لوگوں کو پر پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، جو کلمہ پڑھتے تھے، ایمان لاتے تھے، ان کو مصیبتوں میں ڈالا جاتا تھا، ان کو پریشانی میں ڈالا جاتا تھا۔ حضرت بلال کو آپ دیکھیں، جب وہ ایمان لے کر کے آیا تو ان لوگوں نے ریت تپتی ہوئی ریت پر بھی لیٹایا، انگاروں پر بھی لیٹایا، کوئلے کے اوپر لیٹایا، آگ کے اوپر بھی لیٹایا، مگر کہا کہ ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ایمان ان لوگوں کا ہے۔ تو دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں تو صحیح، سورہ کہف کے اندر اللہ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں وہ جو جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ اس کے ساتھ میں جنت کی میں اس کے ساتھ میں ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ سورہ کہف اٹھا کر کے آپ دیکھیں، سورہ کہف کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جس کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ میں سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں جو بھی اسے خطائی ہوتی ہے، اللہ ایک سے جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک ساری خطاؤں کو معاف کروا دیتا ہے۔ ایسی بڑی فضیلت ہے قرآن پڑھنے کی۔ آپ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں تو صحیح، سورہ کہف کے ان لوگوں کا، ان قوم کا ذکر ہے جن کے لوگ اولاد سردار بنے ہوئے، اپنے ٹھیکیدار، اپنے قوم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، مگر آج بھی اس قوم کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے قوم کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اس قوم کے ایسے لیڈر ہیں، مگر دیکھا جائے کہ اس قوم کے بھی سردار ایسے تھے کہ وہ قوم کے سردار بنے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے تو کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کہ دوسروں کو اوپر کیا کہ زور زبردستی کر کے ان کو کیا ہے کہ بتوں کی پوجا کرایا کرتے تھے، ان کو اس طرح مائل کیا کرتے تھے۔ مگر ان میں سے ایک بڑا بادشاہ ظالم تھا جس کا نام طغیانوس ہے، قرآن اٹھا کر کے آپ دیکھیں، وہ بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ وہ لوگوں کو کیا ہے کہ ایمان سے دبا کر کے وہ لوگوں کو بتوں کی پوجا کی طرف ان کو مائل کیا کرتے تھے، مگر ان کے پاس 3 نبی آئے مگر انہوں نے نہیں مانا۔ وہ عیسیٰ کے بعد میں آئے، اور اللہ تو وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کو ماں باپ کے بنا آدم کو بھی پیدا کر دے۔ بولو سبحان اللہ۔ جو وہ سورہ کہف کے اندر جو لوگ تھے وہ 300 سال تک اس گار کے اندر بھی زندہ رہے جس کی ذات میرا رب ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جس کے گار کے اندر بھی اللہ ان کو زندہ رکھے۔ تو دیکھیے کہ وہ ظالم جو بادشاہ تھا وہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان کی طرف چھوڑا کر کے ان کی طرف، اپنی قوم کی طرف، پوجا کی طرف بلایا کرتے تھے۔ مگر دیکھو اللہ جس کو توفیق دیتا ہے ایمان کی، نماز پڑھنے کی، نیکی کرنے کی، اسی کو اللہ چن لیتا ہے اپنے نبی کی صدقے میں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ تو میرے رب کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم آپ سب کو ایمان میں شامل کیا، یہ میرے رب کا شکر ہے۔
ایمان بھی اللہ نے دیا اور نبی بھی ایسا دیا تمام نبیوں سے بھی افضل نبی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ تو کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو بت پرستی پر کی طرف لے آئے، پر وہ بڑا میلہ لگایا۔ جب بڑا میلہ لگایا تو اس بڑے میلے میں چند لوگ جو کہف والے جو تھے نا سورہ کہف کے واقعے کے اندر، وہ لوگ بھی وہاں گئے۔ وہاں جا کر کے میلے کو دیکھا تو چند لوگ کیا ہے کہ پتھروں کو اٹھا کر اس کو تراش رہے، اس کو تراش کر کے اس کی مورتیاں بنائی جا رہی ہے، پھر اس کی پوجا بھی کی جا رہی ہے۔ مگر وہ نوجوان جا کر کے دیکھا کہ یہ تو یار خدا کی تو پوجا نہیں کرے، خدا تو صرف ایک ہے، وہ ذات بے عیب ہے، وہ پاک ہے، وہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو صحیح کہ اس کی صرف ایک ہی پوجا کی جائے۔ مگر انہوں نے دیکھا مگر جس کے دل میں اللہ ایمان کی چاشنی دولت ڈال دیتا ہے ان کے کتے کو ہٹا دیتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے دلوں میں وہ نفرت پیدا ہوئی۔ وہاں سے ایک بندہ ہٹا، ایک نوجوان وہاں سے نکلا، ان کے وہاں میلے سے نکل کے جا کر کے سامنے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گیا۔ جب وہ آیا سب، پھر اس کو دیکھ کر کے دوسرا بھی شخص آیا، پھر تیسرا بھی شخص آیا، پھر کہتے چوتھا بھی شخص آیا۔ علماء فرماتے ایسے کر کے 7 سورہ کہف کے اندر آتے ہیں، کوئی کہتے 8 آتے ہیں، اس سے زیادہ میرا رب جانتا ہے، بولو سبحان اللہ کتنا تھا۔ مگر جس طرح آئے ادھر کے نیچے آ کر کے بیٹھنے کے بعد میں اب ایک دوسرے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کو پوچھے، ہاتھ تو پوچھے تو تم وہاں چھوڑ کر کے یہاں کیسے آئے ہو۔ وہ دل میں یہ ڈر تھا ان کے، کیا معلوم جا کر کے اس ظالم بادشاہ کو جا کر کے کہہ دے وہ ہم کو گرفتار کر کے یا تو ہم کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے وہ 4-5 جو شخص تھے وہ بالکل خاموش تھے، کوئی بولنے کی طاقت نہیں تھی، کوئی بولے کہ یار کیا معلوم بادشاہ کو بھی خبر دے دے۔ تو پھر کیا ہے کہ آخر ایک کو اللہ نے اس کی ہمت دی، طاقت دی، بڑھائی اللہ نے۔ اس نے شخص نے کہا دوسروں سے کہ ہم وہاں سے ہٹتے تو آ گئے، وہاں سے چل کے یہاں آ گئے، اب کیا کرنا، آگے قدم تو بڑھائے تو صحیح۔ تب کا کیا، تب کہا کہ میری قوم کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ وہ پتھروں کو تراش کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں، مجھے یہ دلوں میں نفرت آئی، اللہ نے یہ نفرت میرے دل میں ڈالی، میں وہاں سے چل کر کے یہاں آیا، مجھے صرف عبادت کرنی، اس اللہ کی ایک کی عبادت کرنی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کی رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو تمہاری رائے وہ ہماری رائے۔ اس لیے اب ان 4 یا 5 یا 7 جو شخص تھے انہوں نے الگ سے اپنی عبادت نماز پڑھنے کی الگ سے عبادت گاہ بنا دی، جیسا ہم اور آپ یہاں مسجد نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، اپنی قوم سے ہٹ کر کے اپنی عبادت گاہ الگ بنا دی۔ جب الگ بنائی تو صرف وہاں اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ کی عبادت کرتے کرتے چند دن یا چند مہینے ہو گئے، آخر کار کہ کسی نے جا کر کے اس بادشاہ کو جا کے خبر دے دی۔ چغل خور تھا، آج بھی جیسے دنیا میں چغل خور آج بھی ہو گئے، اس زمانے میں بھی تھے تو آج تو ہوں گے، اس زمانے میں بھی چغل خور تھے۔ انہوں نے جا کر کے کسی کو جا کر کے خبر دے دی بادشاہ کو کہ چند آپ کے قوم کے لوگ آپ کے جو ہے ماننے والے، آپ جس کی پوجا کرتے ان کو چھوڑ کر کے وہ صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہا یار ایسا ہے تو کہا، جب اس طریقے سے جا کے ان کو کہا، جب بادشاہ کو کہا، قدیانوس بادشاہ کو جا کر بڑا ظالم بادشاہ تھا اس کو کہا تو اس نے چند وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوانوں کو جا کر کے لے کے آؤ۔ جب وہ وزیر چند لوگ آئے، آنے کے بعد میں اس شخص ان نیککار کو کہا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے، ٹھیک ہے چلو۔ وہ ان کے ساتھ گئے، جانے کے بعد میں کہا کہ آپ نے میرے خدا کو چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے تو چھوڑ دیا۔ تو کس کی عبادت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا صرف اللہ کی خالق و مالک کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی ہم پوجا نہیں کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بولو سبحان اللہ۔ ہر نماز بھی یہی پڑھتے ہیں، اگر مقتدی ہر نماز میں یہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اسی کی ہی مدد مانگتے ہیں اور اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی کیا آپ اس کی عبادت کریں؟ تو ہم خالق و مالک اللہ کی عبادت کریں۔ تب کہا کہ ہمارے خدا کو چھوڑ دیا تو ہم کو چھوڑ دیا۔ تو اس بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ تمہاری جوانی ہے، اڑتا ہوا تمہاری جوانی کا خون ہے،
اگر تم بوڑھے ہوتے تو تمہاری سر قلم کر دیتا، مگر تم کو سوچنے کے لیے چند دن میں آپ کو دے رہا ہوں، فکر کرو۔ ہماری قوم میں واپس ہمارے دادا پر دادا کا ان کا علم دن چھوڑ دیا، آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے صرف اللہ نے ہمارے دل میں قوت دے دی، طاقت دی، اور اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ اے بادشاہ تجھے بھی دعوت ہے دین کی، بولو سبحان اللہ، تجھے بھی ہم دعوت دیتے ہیں۔ ہم نے تو اس اللہ کو ایک مان لیا، اس کی عبادت تو کر رہے ہیں، اے بادشاہ تو بھی عبادت اس اللہ کی کر دے۔ بادشاہ نے کہا کہ یار میں تو کیا بات کرنا چاہتا تھا، یہ الٹا مجھے کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، غصہ آنے کے بعد میں کہا کہ چلو یہ نوجوان ہے، ان کو چند دن کے لیے مہلت دی جائے۔ جب ان کو مہلت دی گئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے، بولو سبحان اللہ۔ جب وہ 4 یا 5 7 لوگ وہاں سے چل کر کے جب آئے، ایک غار کی طرف آئے، اللہ نے ان کو ایک ایسا مقام دیا، ان کو غار کے اندر آئے تو کم سے کم اس غار میں 300 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، بولو سبحان اللہ۔ 300 سال تک عبادت اللہ کی کرتے رہے۔ جب اس غار کے اندر آئے، جب غار کے اندر آ کر کے دیکھا کہ باہر کی دھوپ انہوں نے کبھی نہیں دیکھی، باہر کی دھوپ انہوں نے کبھی نہیں دیکھی، کم سے کم 300 سال گزر گئے۔ جب جا کر کے ان کو بھوک ہوئی، جب نیند میں جب اپنی نیند ہوتی ہے نا، وہ نیند یہ ہوتی ہے کہ رات کو اگر موبائل چلاتے چلاتے، نہیں میرے اوپر میں موبائل چلاتے چلاتے صبح فجر کی نیند نہیں کھولے، رات کو 1 بجے تک میں خود موبائل دیکھتا رہو، نیند نہ کھولے، فجر میں میرے مقتدی میرا انتظار کر رہے ہیں، چند دن برداشت کریں گے، زیادہ تو نہیں ہو سکے گا۔ تو کیا ہے کہ میرے پر ہی لو تو کیوں میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر صبح 4 کو 1 بجے سویا، صبح اگر 5 بجے اٹھیں گے تو اپن سستائی ہوگی نا، 7 بجے اٹھیں گے پھر بھی سستائی ہوتی ہے، 9 بجے ہوتی ہے پھر بھی سستائی ہوتی ہے۔ آج کل ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر باپ بیٹے کو اٹھانا چاہے کہ بیٹا اٹھ جا، صبح کا وقت ہے، باپ کی ہمت نہیں پڑتی بیٹے کو جا کے جگا دے۔ اگر بیٹے کو جگانا چاہتا ہے تو بیٹا کہتا ہے، باپ کو جھڑکنے لگتا ہے، باپ کو جدھر عزت ہوتی ہے اس کو نہیں بلاتا ہے۔ پھر اس لیے آج کل یہی نوجوان حالات ہے کہ موبائل چلا، صبح فجر و نماز کی قضائی ہو رہی ہے، مگر ان لوگوں 300 سال تک سوئے رہے مگر ان کو سستائی نہیں ہوئی، بولو سبحان اللہ، ان کو سستائی بھی نہیں ہوئی۔ جب یہ عالم تھا، جب ان کو بھوک لگی، اٹھے 300 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 300 برس تک۔ آپ اللہ کے کلام کو اٹھا کر کے دیکھیں تو صحیح، 300 برس کے بعد اٹھے۔ جب اٹھے نا، جب ایک شخص نے کہا، دوسروں سے کہا کہ یار بھوک لگ گئی ہے، کیا بولے؟ بھوک لگ گئی ہے، شہر سے جا کر کے کچھ کھانا لے کر کے آ۔ تب انہوں نے کچھ ایک سکہ نکال کے دیا، وہ اس بادشاہ، ظالم بادشاہ کو دیا۔ جو بادشاہ تھا اس کے زمانے کا تھا، وہ بادشاہ تو مر گیا، پہلے والا تو ظالم بادشاہ تو مر گیا۔ 300 برس میں دیکھی تو مر ہی جاتا۔ آج 100 سال کسی عمر بہت کم ہے، 60-70 سال بھی کم ہے، 300 برس تک آخر وہ ظالم بادشاہ مر گیا۔ مگر ان میں سے جب بھوک لگی نا تو ان میں سے صورتحال والے جو شخص تھے نا، تو انہوں نے سے اس سے پہلے یہ تھا کہ میں بعد میں یاد کر رہا تھا، وہ جب چلے نا ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، بولو سبحان اللہ، کتا بھی ان کے ساتھ، جو آپ نے سنا بھی ہوگا، کہتے ہیں کہ جو جس شخص جس کی صحبت نیک کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ، نیک کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ نیک ہی بیٹھتا ہے۔ ایک شخص نے بولتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کی تو نے کیا تیاری کی ہے، قیامت کی تو نے کیا تیاری کی ہے؟ آج کے مسلمانوں کا ہم نے کیا قیامت کی تیاریاں کی ہے؟ تو کہا کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تو نے کیا تیاری کی؟ کہ میں نے نماز روزہ ذکر و اذکار، کہ نہیں، کہ تو جس کے ساتھ نیکوکار کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کل جنت بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ کے ولی کے دربار پہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کی وہاں رحمت برستی ہے، کیا معلوم اس رحمت سے ہمیں ایک چھینٹا بھی مل جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، بولو سبحان اللہ۔ میں غریب نواز کی چوکھٹ پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ میں گنہگار تو ہوں، کیا معلوم غریب نواز کے اوپر رحمت اللہ کی برس رہی ہے، اس چھینٹوں میں سے ایک چھینٹا مجھے مل جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے، بولو سبحان اللہ۔ وہ اس کے بار بار اس لیے جا رہا ہوں، کیا معلوم اللہ کی رحمت اس پہ کرم جب کے برس رہی ہے، اس میں سے ایک چھینٹا مجھے مل جائے تو غوث کا نظر مجھ پہ پڑ جائے تو میرے غریب کا بیڑا پاک ہو جائے، بولو سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ جنت میں اٹھائے جاؤ. اگر ہم نیکوں کے ساتھ میں اگر بیٹھیں گے تو نیکیگار بنیں گے. ہم بدکار کے پاس بیٹھیں گے, چور کے پاس بیٹھیں گے, غیبت والے کے پاس بیٹھیں گے, آپ خوشبو کے والے کی دکان میں بیٹھیں گے, بھلے خوشبو مت لکھاؤ, باہر نکلو وہ خوشبو کی مہک آئے گی. اس لیے آپ کوئلے کے اوپر بیٹھو گے تو کالا تو ضرور ہوگا, کپڑے تو سفید. اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے بندو, ہم اور آپ اس رب کی ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا ایک برگزیدہ سچا محبوب اس کو مانے, اور اس کے بعد میں اللہ والوں کی بھی ہم اس پہ دربار پہ جائیں, ان سے بھی ہم دعا لیں. کیا معلوم ہم گنہگار ہیں, ان کی دعاؤں سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو اس کتے نے کہا کہ میں تو تمہاری حفاظت کروں گا. تو ان شخص نے کہا کہ یار تم بھوکو گے تو آواز مارے گا, مگر حدیث میں یہ آیا ہے کہ کتا جس کے گھر میں ہو یا تصویر جس کے گھر میں ہو وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. مگر یہاں کتا کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ نیکی والوں کے ساتھ جا رہا. بولو سبحان اللہ. جو نیک کے ساتھ میں کتا جائے اس کو یہ عزت مل جائے, تو ہم جیسا گنہگار غریب نواز کی چوکھٹ پہ جائے تو اللہ ان سے کیوں نہیں ہم سے محبت کرنے کی توفیق دے گا. تو ہم اس لیے اللہ کے والوں کی صحبت پہ جاتے ہیں کیونکہ ان کی صحبت سے اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ. ارے ایک کتا قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں تو صحیح, ایک جانور جس کی ہم دیکھ لیں کہ نجاشت وہ بھی اپنا چوکیدار بھی کرتا ہے, وہ کتا بھی چوکیدار کرتا ہے. ہم اس کے بدن کو, ایک اللہ والا ولی تھا, گلی میں گزر رہا تھا تو اس کے کتے پر نجات کیا معلوم کہاں لیٹتا رہتا. جب اس کی نجات کی نا تو اس کے کپڑے پہ پڑی, تب وہ دیکھا کہ بھئی کتے کو اللہ نے زبان دی, اے اللہ والے تو اس نجاست کو تو صاف کرے گا کپڑے والی, مگر دل بھی جو نجاست ناپاکیز ہے اس کو کیسے دور کرے گا؟ یہ کتا تیرا ہے. ارے یار کتا اگر نیکاروں کے ساتھ ہو جائے, اس کو صحبت مل جائے, تو ہم اللہ والوں کی دربار میں جائیں گے تو ہمیں کیوں نہیں صحبت ملے گی؟ تو اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وقت ہو گیا ہے اس لیے میں معاف چاہتا ہوں, مگر وہ اگلی انشاءاللہ جو باقی رہا اگلے جو میں بیان کریں گے انشاءاللہ. تو وہ جب شخص گیا نا کہاں بازار گیا, بازار دکاندار کے پاس کچھ خریدنے گیا, تو 300 سال بعد میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی بدل جاتی ہے. ہمارے ابھی نریندر مودی نے 500,000 کا نوٹ بدل دیا تھا بیچ میں, کیا حال تھا, لینوں میں لگے تھے. تو 300 برس میں تو انہوں نے وہ پہلے والا سکہ بند کر دیا. جب دکان پہ گیا, دکان والے نے کہا تھا یہ تو بادشاہ جو قدیانوس بادشاہ جو تھا نا اس کے زمانے کا, یا یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کو پکڑ دیا. اس نے کہا کہ یار یہ تو میرا خود کا پیسہ ہے, میں کچھ اور ایسا 2 نمبر کا کام نہیں کرتا, میرے خود کا پیسہ ہے. پکڑ لیا, اس کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد میں چند لوگ اور اکٹھے ہوئے. لکھنے کے بعد پھر دوسرا جو بادشاہ بیٹھا وہ کہتے ہیں بہت سارے نیکوکار بادشاہ تھا, اس نے بھی وہاں جا کر کے گار کے اوپر لکھا ہوا تھا, وہاں جا کر اس نے پڑھ لیا. تو کہنے مطلب اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی, آپس میں بھائی چارہ, آپس میں محبت, آپس میں اتفاق, ایسی محبت کریں کہ غیر یہ دیکھ لے کہ یہ کون جا رہا ہے, کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے, یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے. اللہ کے واسطے ایک اور نیک بنے. میرے دیکھو باہر لڑکے ابھی تک بھی کھڑے ہیں, باہر لڑکے دیکھو جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا پھر بھی باہر کھڑے رہتے, باتیں کرتے. یہ ہمارے قوم کا حال ہے. پھر کہتے ہیں یار مصیبت ہی آ رہی, مصیبت نہیں آ رہی, پھر کیا آئی؟ نماز جمعے میں بھی ہم باہر کھڑے رہتے, کم امام یہ خطبہ بند کرے, خطبہ پڑھے, اللہ اکبر کہہ دے, ہم جا کر کے شامل ہوئے. ہمارے قوم کا حال ہے. پھر ہماری قوم کب جا کر کے جسے ہماری تابعدار بنے گی, کب نیکوکار ہماری اولادیں بنے گی. اس لیے اللہ کے واسطے ہم جمعے کے دن بھی آتے ہیں تو بڑھ کر کے پہلی شپ میں آ کر کے بیٹھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پہلی شپ میں جس کو معلوم پڑ جائے کہ یہ ثواب ہے تو لوگ تلواریں لے کر کے دوسرے کو قتل کرنا چاہیں, اتنی بڑی شپ اگلی شپ کا ثواب ہے. اور ہم تو پیچھے بڑھتے رہتے, کم امام تقریر ختم کرے ہم جا کر کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے ہم پیچھے دوڑ کر اللہ اکبر کہے. اور ہمارا یہ حال ہے, 2 فرض پڑھا بس بھاگ گئے, بس 2 فرض پڑھنے کے لیے بس باقی بھاگ جاتے. ارے یار کیا ہم 2 رکعت فرض تو پڑھتے ہیں, پڑھنا چاہیے بے شک, اس کے بعد میں سنت کون پڑھے گا, نفل کون پڑھے گا؟ کیا آپ گھر پہ پڑھتے ہو؟ گھر میں وضو بھی نہیں کرتے تو پڑھو گے کیا ہے؟ جب سے ہم گھر سے وضو بھی کر کے نہیں آتے تو نفل سنت کہاں سے پڑھیں؟
اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ فرض نماز تو امام کے پیچھے پڑھو، سنت نفل گھر میں پڑھو۔ ہم تو دونوں طرف گئے ہوئے، نہ تو مسجد میں پڑھتے ہیں نہ گھروں میں پڑھتے ہیں۔ دو رکعت پڑھنے والے صرف جمعہ میں پڑھ لیا، شب برات میں پڑھ لیا، شب قدر میں پڑھ لیا، شب معراج میں پڑھ لیا، بس ہم بخشے بخشائے گئے۔ محترم اس طریقے سے نہیں ہوتا، مگر ثواب تو ضرور ملتا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس کو راضی کریں۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی سنتوں پر زندہ رکھے اور اس پر ہمیں سب کو موت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ہمارے آصف بھائی کے بھانجا ہے جس کا نام محمد کاشف میں 4 مہینے کا ہوا ہے، تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی جمعے کے صدقے اپنے نبی کے وسیلے سے اللہ ان کی عمر کو بڑھا دے، اس لیے دعا کریں اور ہر مسلمان کے لیے دعا کریں۔ وما علیہ السلام السلام علیکم، جس کی سنت کی پڑھی۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت ہر شے محلہ الصلاۃ الصلاۃ والسلام، عبد فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، بت شکن یوں کہہ کے آیا، بہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، پڑھتے رہو اپنے مومنوں، پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، او جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی، او جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، زینت ہر شے معلی الصلاۃ والسلام،
عليك يا نور من نور الله والصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قرآن يا الله يا رحمن يا رحيم ذي العمارة یا اللہ ہم سلام سلام اللہم آمین اللہم السلام سے لے کر آج جتنی بھی یا اللہ دنیا میں انتقال تیرے بندے بندیاں انتقال کی تمام علوم ان کی بخشش عطا فرما یا اللہ ہم سے کسی کے ماں باپ دنیا میں انتقال کر چکے مولا تو ہمارے ماں باپ کی بخشش عطا فرما ہمارے ماں باپ زندہ ہے ان کی خوب لمبی عمر عطا فرما اور ہم سب کو ان کے فرما بردار اور وفادار بنا یا اللہ ہم سب کو آپس میں ایک اور نیک بنا حسد غیبت جھوٹ چغل کوئی کینہ بغض حسد سے بچنے ہم سب کو توفیق اور توفیق عطا فرما ایمان کے ساتھ رکھ ایمان کے ساتھ اٹھا آج اس سب کی برات کے صدقے سے تیرے محبوب کے وسیلے سے ہم سب کو تیرے گھر خانہ کعبہ روضہ رسول کی ہم سب کو حاضری نصیب عطا فرما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وعلى اله وسلم صلاه والسلام عليك يا رسول الله صلاه والسلام عليك يا حبيبي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبيك كلمه طيب لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم.